امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، سویٹ ریونج۔ پیلن ایک نوجوان عورت جس کی قسمت میں محبت نہیں تھی، آخر کار اپنے خواب کے آدمی سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ شادی کے دن اس کے منگیتر کے غائب ہونے کے بعد پیلن ایک بار پھر اکیلی ہے۔ اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ لعنتی ہے۔ اپنے ماضی سے پریشان پیلن کو ہائی اسکول کا ایک بچہ یاد آتا ہے، تانکت، ایک دل شکستہ نوجوان جس نے پورے اسکول کے سامنے پیلن کے ہاتھوں ذلیل ہو کر اسکول چھوڑ دیا تھا۔ وہ شیف بننے کے لیے بیرون ملک نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ نمبر 9، انتقام۔ انتقام ABC ٹیلی ویژن سیریز ریونج کا ترکش ورژن ہے۔ یاگمور اوزدن استنبول میں باسفورس کے ساحل پر ایک امیر محلے میں یالی میں چلی جاتی ہے۔ اس کا اصل نام ڈیرن شیلک ہے۔ اس کے والد عادل کو اس جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا اور اسے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ ڈیرن کو ایک یتیم خانے میں بھیجا گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کا باپ قصوروار تھا۔ عادل چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی حقیقت جانے اور اسے ایک ڈائری دی جائے۔ ڈیرن کو اپنے والد کے بارے میں سچائی اس وقت معلوم ہوئی جب وہ 18 سال کی تھی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ایک بے گناہ آدمی کے طور پر جیل میں مر گیا۔ ڈیرن اپنے بچپن کے محلے میں ایک مختلف شناخت کے ساتھ ان لوگوں میں بدلہ لینے کے لیے آتی ہے جنہوں نے اس کے والد کو دھوکہ دیا تھا۔ نمبر 8، ایزل۔ عمر فوجی سروس سے واپس آنے والا ایک نوجوان اس کے دوستوں اور منگیتر نے سیٹ کیا اور 10 سال تک جیل میں رہا۔ وہ اپنی موت کا دعویٰ کرتا ہے اور فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایزل کے طور پر دوبارہ تخلیق کرتا ہے، جو ایک اعلیٰ درجے کا جواری ہے، جو ظاہری طور پر ایک کامیاب آدمی ہے لیکن باطنی طور پر ایک چیز سے متاثر ہے۔ اس کا یہ سمجھنے کا عزم ہے کہ جن لوگوں سے وہ پیار کرتا تھا اسے کیوں دھوکہ دیا اور اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ نمبر 7، ججمنٹ۔ جب وہ ابھی لا اسکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے، جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے۔ الغاز ایک بے ہدہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے والد استنبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزز سربراہ ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الغاز کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے، لہٰذا جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو الغاز اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگنے کے بعد یہ جیلان ہے جس کے پاس وہ مدد کے لیے جاتا ہے۔ نمبر 6، فوربیڈن ایپل۔ فوربیڈن ایپل کی شروعات 2 بہنوں یلدز اور زینب کی کہانی سے ہوئی جو بہت قریب ہیں، لیکن ان کے کردار اور زندگی کے مقاصد بہت مختلف ہیں۔ زینب ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنی اخلاقی اقدار پر سختی سے عمل کرتی ہے۔ اس کا مقصد ایک کامیاب کیریئر بنانا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتی ہے، جبکہ یلدز کا خیال ہے کہ وہ زیادہ مستحق ہے اور ایک امیر آدمی کے ساتھ شادی کو خوشی سمجھتی ہے جو اسے اس کی کم آمدنی والی زندگی سے بچا سکے۔ نمبر 5، مسز فضیلت اینڈ ہر ڈاٹرز۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد مسز فضیلت اور اس کی 2 بیٹیاں استنبول میں معمولی زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ فضیلت امیر بننے کے لیے خواب دیکھتی رہتی ہے۔ اپنے غصے اور مصائب کو دور کرنے کے لیے پرعزم، وہ اپنی بیٹیوں کو پیسے اور شہرت کے راستے پر استعمال کرتی ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ ایک دن مشہور ہو جائے گی۔ فضیلت اپنی سب سے چھوٹی بیٹی ایجے کو جگہ جگہ گھسیٹتی ہے۔ اس سفر میں ان کا سامنا امیر اور معزز ایگے مین خاندان سے ہوا جو استنبول کے پانی کے کنارے کی ایک حویلی میں مقیم ہے۔ ایگے مین خاندان کی زندگی میں ان کا داخلہ نہ صرف ایجے کی بلکہ اس کی بڑی بہن حازان کی زندگی کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ کیا فضیلت مطمئن ہو جائے گی؟ نمبر 4، اینادر لو۔
Another Love مشہور اینکر پرسن کینان اور امبیشیس پروسیکیوٹر لیلا کی طاقتور کہانی سناتا ہے جو قتل کی تفتیش کے دوران راہیں عبور کرتے ہیں اور اصرار، تناؤ اور جذبے سے بھرے رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں، ان کا سامنا چونکا دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ سیریل کلر کیس کینان کی کوریج کی بدولت سرخیوں میں آتا ہے جو لیلا کی طرح قاتل کے تعاقب میں جاتا ہے۔ جیسے جیسے تفتیش گہری ہوتی جاتی ہے، لیلا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیس ان کے خاندان میں طویل عرصے سے چھپے ہوئے تاریک واقعات سے جڑا ہوا ہے جو ان سب کو پریشان کرنے کے لیے واپس آ رہا ہے۔ نمبر 3، آئی لینڈ ٹیلز۔ حزیران شہر کی ایک لڑکی ہے جو اپنے کریئر اور استنبول کے تیز رفتار طرز زندگی کے لیے وقف ہے۔ وہ کسی دوسری زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن جب اس کی کمپنی ایک ایسے جزیرے پر بھیجتی ہے تاکہ ایک نئے ریزورٹ کا راستہ صاف کر سکے تو ایک غلطی اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ پوئراس ایک سادہ آدمی ہے جو لوگوں سے زیادہ فطرت کی طرف راغب ہے، ایتھلیٹک، وسائل سے مالا مال، لیکن سماجی طور پر عجیب۔ پوئراس اپنی چھوٹی سی زیتون کی تیل کے کارخانے کے سکون اور اطمینان سے لطف اندوز ہوتا ہے جو زمین کے ایک خوبصورت حصے پر واقع ہے۔ بدقسمتی سے بالکل وہی جگہ ہے جہاں حزیران کی کمپنی اپنا ریزورٹ بنانا چاہتی ہے۔ نمبر 2، ایز دا کرو فلائز۔ جبکہ جنریشن ایکس نئی دنیا، سوشل میڈیا، کاروبار کے نئے طریقوں سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ اب بھی بڑی تصویر سے واقف نہیں ہے۔ دونوں نسلوں کے درمیان فرق اور اختلافات بلا شبہ مضبوط ہیں۔ اس پس منظر میں ہم اصلی کی کہانی کی پیروی کریں گے جو سیڑھیاں چڑھنے کے قابل ہونے کے لیے محنت کی قابلیت پر بھروسہ کرنے کے بجائے کوے کی طرح اڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ سیریز میں سوال کیا جائے گا کہ آیا اصلی نئی دنیا کے طریقوں سے جی سکتی ہے یا ہار جائے گی تاکہ چوٹی تک پہنچ سکے اور میز پر سب سے زیادہ باوقار شخص بن جائے۔ نمبر 1، انادر سیلف۔ ادا، سیوگی اور لیلا کی دوستی جو کالج میں شروع ہوئی تھی ایک ایسی دوستی میں بدل گئی جو انہیں ان کے بدترین وقت میں بھی طاقت دیتی ہے۔ ادا ایک کامیاب سرجن ہے اور سیوگی ایک پرجوش وکیل ہے۔ دوسری طرف لیلا نے ان دونوں کے برخلاف کبھی بھی کریئر کے لیے کام نہیں کیا۔ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، تاہم ان تینوں خواتین کے درمیان مضبوط رشتے کو اس وقت سخت ترین امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب سیوگی کو کینسر کی تشخیص ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔